سر 12ویں صدی کے اندر مسلمان دنیا میں عروج پہ تھے سب سے زیادہ، تو سر اس مسلمانوں کی زوال کی وجہ کیا بنی تھی؟ کیونکہ موسٹ آف جگہ پہ تو ہمیں یہی بس اتنا کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا تو اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ ہاں جی، آپ کا کویسچن ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اس میں نا ایک وجہ نہیں ہوتی، جب بھی کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے یا وہ تنزلی کا شکار ہوتی ہے یا وہ دنیا سے کٹ آؤٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک وجہ ہی نہیں ہوتی، اس میں کچھ ایک سے زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو آپ کو دین کی دوری بتایا جاتا ہے، آئی تھنک سو کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب وہ دین کی دوری ہے کیسے، میں اس حساب سے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، اسلام نا ایک متوازن دین ہے، مطلب جس میں ہر چیز ایکوالٹی پہ چلتی ہے، عدل کا نظام ہے اس میں، مطلب ایک قدرتی نیچرل مطلب ریلیجن ہے۔ اب اس میں دیکھو، اگر آپ پچھلی صدی میں اگر دیکھو کہ اگر مسلمان زوال کا پذیر نہیں تھے اور وہ اوپر تھے، ترقی کر رہے تھے، تو وہ کس وجہ سے ترقی کر رہے تھے؟ پہلا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ان کے پاس تھیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں، جن کو یا ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری ترقی جو ہے وہ رک گئی ہے، یا ہم دنیا میں کہہ لو کہ وہ نیچے آ گئے ہیں، ان قوموں میں آ گئے ہیں جو کچھ بھی نہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ لوگ مذہب کے ساتھ ساتھ سائنس کے علوم کے بھی ایکسپرٹ تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا ابھی بھی ہم الگوریدم آج ڈسکس کر رہے ہیں، تو الگوریدم بھی آپ کے مسلمان سائنٹسٹ لیے جا رہا ہے، آپ کا صابن سے لے کے آپ کے کیمرہ تک۔ آپ کے ایک سائنٹسٹ نے تو ایک جگہ بیٹھ کے زمین کی کیلکولیشن کی ہے، جس کو ابھی بھی وہ پرفیکٹ کیلکولیشن مانا جاتا ہے، اور جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ الجبرا آپ کا ہے، میتھ آپ کا ہے، ہر چیز تو آپ کے ان لوگوں نے تیار کی۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جیسے وہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، دینی علوم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ویسے وہ سائنسی علوم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ریسرچ ورک کرتے تھے، کچھ نئے انوویشنز کرتے تھے۔ نمبر 2، عدل کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام تھا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، سود کا نظام نہیں تھا، مطلب اس میں سود والا کام کوئی بھی نہیں تھا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دینی پیشوا بناتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو وہ دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی ہنر بھی ہو، پیشہ ورانہ تعلیم ہو، جس کو استعمال کر کے وہ کما سکے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ جب دین سکھانے والے لوگ پیسوں پہ دین سکھاتے ہیں یا پیسوں کے لیے دین سکھاتے ہیں، تو پھر وہ ان کی ترجیحات وہ نہیں رہ جاتی جو ایک اس انسان کی ہیں، اس دین سکھانے والے کی ہیں جو خود کماتا ہے۔ نمبر 5، اس میں کچھ ان کہہ لو کہ جو غیر مسلم قوتیں ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے بھی ایک خاص ان کی ایک پلاننگ تھی کئی سو سال کی، جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے آپ کو پیچھے کیا۔ تو یہ 4-5 مطلب کہہ لو کہ وجوہات ایسی ہیں جن کو لے کے ہم